بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، تو پھر ہمارے اس فعل سے ان کو وہی اشکال ہوتا جو اب کر رہے ہیں۔ اس آیت قرآنی میں مالک نے ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ نفس اور شیطان کی ایما پر اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، مگر اس کی عقل ناقص صرف اسی وقت اس کی عقل صحیح ہے جب تک خدا کے احکام کے ماتحت ہو، ورنہ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ ہمیشہ انسان سے لغزش ہوئی۔ سب سے پہلی تاریخ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اگر خدا کے حکم کے ماتحت سوچتے تو انسانیت آسمان سے زمین پر نہ آ جاتی، حالانکہ یہ انسانیت کا مقدر ہی تھا جو پہلے سے تحریر شدہ تھا، مگر اس کا ذمہ انسانی عقل کو دیا گیا۔ وہ پرانے قصے تو صحیح اور سچے ہیں، مگر اب کی تاریخ سائنسدانوں اور دانشوروں کو دیکھ لیں کہ کبھی ایک چیز کو صحیح اور کبھی اسی کو غلط کہتے ہیں، اور پھر ساری تگدو کے نتائج اپنی ہی ہلاکت کے سامان ہیں۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مالک ملک نے انسان کو بنا کر نعمتوں سے نوازا، مگر ساتھ ہدایت سے بھی نوازا کہ یہ نعمتیں دائمی ہوئی، اور یہ ہدایت آسمانی کتابوں اور خدا کے رسولوں کے ذریعے آتی رہی، مگر خدا کے ان فرستادوں کو ہمیشہ جواب دیتے رہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تمہارے پر کوئی چیز نازل نہیں ہوتی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ پھر خدا کا غضب نازل ہوا اور وہ نیست و نابود ہو گیا۔ ہدایت مکمل آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی جواب دیا گیا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عرفہ والا ہے اور تھی، جس کی وجہ سے عذاب کلی تو نازل نہیں ہوا، البتہ جو ہدایت پر نہ آئے وہ حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے جو اعجاز ظہور ہوا، اس سے یہ حقیقت صاف ظاہر ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بہت ہی بلند و بالا ہے اور عظیم طاقت سے نوازی گئی ہے، کیونکہ آسمان و زمین میں ہر شے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر چلتی نظر آتی ہے۔ چاند ٹکڑے ہو گیا، پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، غرض ہر ناممکن چیز ممکن ہو گئی۔ پھر سب سے بڑی ہدایت تو یہ ہوئی کہ مالک الملک نے اپنے پاک کلام میں جا بجا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی سے میری ساری تابع داری اگر تم کرو تو ضائع ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مت کوئی کام کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مت اونچا بولو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے۔ ان سب فرامین سے لوگوں میں یہ شک پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں، اور یہ بھی احتمال ہو گیا کہ کہیں یہود و نصارہ کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر عطا کی گئی ہے، تمہاری ہدایت خدا وحدہ لا شریک ہے اور خالق ہے، جس طرح تمہارا اسی طرح میرا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اگر یقین رکھتے ہو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، یہاں پر آ کر شیطان نے لوگوں کی عقلوں میں فطور پیدا کرنا شروع کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہاری طرح انسان ہے،
اور ان کے ذمہ صرف ڈیوٹی لگائی گئی ہے یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہی طرح یہ کفر ہے۔ یہ جو آیت میں نے اوپر پڑھی ہے اس کا مطلب یہی ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے ہی جواب ہے کہ دیکھو تم انسان ہو، تم کو ہدایت دینا مقصود ہے، اور وہ اسی صورت میں دی جا سکتی ہے کہ بشر تمہارے سامنے ہدایت بیان کرے۔ جو اپنی زندگی تمہارے سامنے تمہاری طرح گزارے، اگر فرشتہ بھی بھیجا جاتا تو وہ بھی آدمی کی شکل میں ہی ہوتا تو تم ڈر کر مر جاتے، یہ کہتے کہ ہم تو انسان ہیں اور وہ فرشتہ ہے، ہمیں اس کی طرح زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ہدایت اور رحمت لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آدمی کی شکل میں بھیجا گیا تاکہ تم اعتراض نہ کرو بلکہ ہدایت حاصل کرو۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بشریت۔ بشریت کا لباس تو ہدایت انسانی کے لیے اوڑھنا پڑا، اور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت خداوندی ہے جو کہ مالک کی ساری مخلوق پر ہے، اور محبوبیت رب العالمین ہے، مگر یہ شان محمدی اور حقیقت محمدی مخلوق ہے، خالق کی عطا ہے اس رب العالمین کی وحدہ لا شریک کی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح کہنا کفر ہے اور خدا کی طرح کہنا شرک ہے۔ یہی عقیدہ ہے مسلمان کا جو دین کی بنیاد ہے۔ دین کو سمجھنے کے بعد عبادت قبول ہوتی ہے، اس لیے اس عبادت سے پہلے پیسا فرمایا میں نے بیان کر دیا۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔